بر صغیر کی سرزمین پر ایک ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے علم اور روحانیت سے لاکھوں دلوں کو روشن کیا۔ یہ ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سہروردیہ سلسلے کے عظیم پیشوا اور ملتان کے مشہور ولی اللہ ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور لوگوں کی اصلاح میں گزاری۔ آج بھی ملتان میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے اور آپ کی تعلیمات لوگوں کے دلوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے۔ آپ کی ولادت 1182 عیسوی میں ہوئی اور آپ کا وصال 1268 عیسوی میں، اور آپ کا مزار شریف ملتان میں واقع ہے۔ یہاں آج بھی عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم، تقوی اور روحانیت کا عظیم ستون سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم ان کی زندگی سے جڑے صوفیانہ روایت پیش کرتے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کی سعادت حاصل کر کے بیت اللہ سے بغداد پہنچے تو حضرت شیخ شہاب الدین شہروردی کی خدمت میں حاضری دی اور آپ کے دست مبارک پر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اس بات کی شدید خواہش تھی کہ ان کے شیخوں کے شیخ انہیں بھی خرقہ پہنائے۔ ایک رات خواب میں انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما رہے ہیں اور ان کے مرشد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس گھر میں ایک طناب بھی بندھی ہوئی ہے جس پر کچھ خرقے لٹکے ہوئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب کیا اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم بوس کرایا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خرقوں میں سے جو طناب پر لٹکے ہوئے تھے ایک خرقہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ خرقہ تم بہاؤالدین کو پہنا دو۔ اس کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیل حکم کی اور انہیں خرقہ پہنایا۔ جب صبح ہوئی تو ان کے مرشد نے انہیں اندر بلا بھیجا۔ جب یہ اندر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بالکل اسی طرح کا مکان ہے جیسا کہ خواب میں دیکھا تھا، اور اسی طرح
تناب پر خرقے ٹنگے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے وہی خرقہ انہیں پہنایا جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ خرقہ پہناتے ہوئے ان سے کہا، ان کے پیر و مرشد نے، کہ اے بہاؤالدین، یہ خرقہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بخشا ہوا ہے، اور میری حیثیت کیا، میں تو بیچ میں ایک وسیلہ ہوں، میں اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت شیخ صحاب الدین سہروردی سے اجازت لیا اور ملتان تشریف لائے اور مستقل یہیں قیام کیا۔ ان کا مزار اقدس بھی ملتان میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آئے تو وہاں آپ کے مریدان بھی تھے اور کچھ درویش بھی تھے جو نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ آپ کو دیکھا تو سب کے سب لوگوں نے وضو بنانا چھوڑ دیا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مگر ایک درویش ایسا بھی تھا جو وضو بنانے میں مشغول رہا۔ جب اس نے وضو سے فراغت حاصل کر لی تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اصل درویش تو یہی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے کام کو مقدم سمجھا اور اس کے بعد اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہوا۔ یہی درویشی کا دستور ہے کہ مالک حقیقی کی طرف پہلے جھکو، اس کی بندگی اور عبودیت اول ہے، اس کے بعد اپنے شیخ کے لیے تعظیم بجا لاؤ۔ وضو کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے راستے میں کوئی انسان اگر مل بھی جائے، وہ کتنا ہی عظیم معزز برگزیدہ کیوں نہ ہو، اس کی تعظیم و تکریم سے زیادہ اپنی منزل کی طرف جو اللہ پاک کی طرف اسے ہی مقدم سمجھنا چاہیے۔ ہندوستان میں سہروردیہ سلسلے کے ذریعے بھی بہت سارے لوگ مشرف